الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مزاج عطا فرمایا ہے. اس لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنے والوں کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے. یہ افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہوتے جیسے پچھلی امتیں افراط و تفریط میں مبتلا تھیں کہ یہودی ہر معاملے میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور نصارہ ہر معاملے میں اتنی زیادہ کوتاہی کیا کرتے تھے کہ احکام الہی متاثر ہو جایا کرتے تھے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے احکامات ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اس طرح سخت کر دیے گئے تھے کہ پھر کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا. دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اپنے طور پر جو احکامات کے بعد زیادتیاں اپنے اوپر کر لی تھیں ان میں یہ بھی تھا کہ ایام حیض میں عورتوں سے گفتگو بھی منع ہے. رہنا سہنا کھانا پینا گفتگو تعلق ہر چیز کو ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. نصارہ نے اس میں اتنا تجاوز کیا کہ ایام حیض میں یہ ساری چیزیں درست، حتیٰ کہ ہم بستری بھی درست. اسلام میں اعتدال دیا گیا کہ اگر ناپاکی کے ایام ہوں تو ہم بستری یہ تو منع ہے، باقی ان عورتوں کا گھر میں رہنا، کام کاج کرنا، ان سے گفتگو کرنا، اٹھنا بیٹھنا، کہیں آنا جانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع نہیں. جس چیز کی ممانعت ہے وہ یہ کہ ایام حیض میں شوہر بیوی سے خصوصی ملاقات نہیں کر سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اسلام کو ایک مزاج دیا اور اللہ کے احکام پر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اعتدال کی دولت عطا فرماتے ہیں کہ یہ کبھی حد سے تجاوز نہیں کرتا اور کبھی اس درجے کی کوتاہی نہیں کرتا کہ احکام اسلامی متاثر ہو جائے، جسے تفریط کہا جاتا ہے. تو نہ یہ افراط کا شکار ہوتا ہے کہ حد سے نکل جائے اور نہ یہ تفریط کا شکار ہوتا ہے کہ کوتاہی اس درجے کی ہونے لگے کہ پھر اللہ کے احکامات ختم ہو جائے. یہی حکم اسلام کا اعتدال کے تعلق سے زندگی کے تمام شعبوں میں اعتدال، خوشی میں بھی اعتدال، غمی میں بھی اعتدال، احکامات اللہ پاک نے عطا فرمائے. یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی عظمت بخشی. آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور ہجرت اسلامی زندگی اور اسلامی تاریخ میں وہ موڑ ہے جہاں سے اللہ پاک نے اسلام کو عظمت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر آپ کو معلوم ہوگا ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا. آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے ربیع الاول کے مہینے میں. لیکن جب سن ہجری کا آغاز فرمایا، سن ہجری
آج 1425 چل رہا ہے کہ 26؟ 1426 شروع ہو چکا ہے، ہونا چاہیے تھا 1425، اس لیے کہ آپ نے ہجرت فرمائی تھی ربیع الاول کے مہینے۔ تو ابھی اگر ایام، مہینے اور سال کو دیکھا جائے تو ابھی 1425 مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ گزرے گا، سفر کا مہینہ گزرے گا، ربیع الاول کے مہینے میں جا کر کے پھر 1425 مکمل ہوگا۔ لیکن اس اسلامی مہینے کو یہ عظمت اللہ پاک نے عطا کی ہے کہ سن ہجری جس کا آغاز در حقیقت ربیع الاول سے ہوتا ہے، اس کے آغاز کو محرم الحرام سے مان لیا گیا کہ محرم کا مہینہ شروع ہوگا، نیا سن شروع ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے اللہ کی سب سے بڑی رحمت۔ لیکن سن میلادی یعنی آپ کی پیدائش جب ہوئی وہاں سے اگر سن کا آغاز کیا جاتا، جسے سن میلادی کہا جاتا ہے، ایک سن عیسوی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ سن عیسوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کائنات انسانی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی کئی محیر العقول واقعات پیش آئے۔ اس وقت ایک دریائے ساوا تھا جس کے متعلق آتا تھا کہ جب سے یہ دریا جاری ہوا ہے کبھی خشک نہیں ہوا۔ آپ کی پیدائش پر وہ دریا خشک ہو گیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے۔ آتش کدہ فارس جس کے متعلق آتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں نے اس طرح آگ کو اس آتش کدے میں روشن رکھا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی 1000 سال کے درمیان کبھی آگ بجھی نہیں تھی، ہمیشہ روشن رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش پر آتش کدہ فارس بجھ گیا تھا۔ قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلے آ گئے تھے۔ اس طرح کے جو محیر العقول واقعات پیش آئے، کیوں؟ تاکہ دنیا انسانیت کو یہ پتا چلے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہوئی۔ لیکن اسلام میں تاریخ کی ابتدا آپ کی پیدائش سے نہیں کی، بلکہ محرم الحرام سے۔ اللہ نے اس مہینے کو احترام بخشا ہے، اس کے نام میں حرمت کا لفظ شامل ہے، محرم، جسے حرمت اور عزت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسی مہینے میں بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جب طوفان نوح آیا اور پانی کے دوش پر چلنے لگی تو 10 محرم الحرام کو یہ کشتی دریائے جودی کی چوٹی سے جا کر لگی تھی۔ جو لوگ کشتی میں بیٹھے تھے، اللہ پاک نے پوری دنیا کو زیر آب کر دیا تھا، پوری دنیا ڈوب گئی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کو لے کر کے اس کشتی میں سوار تھے، نہ معلوم کتنے دنوں تک یہ کشتی پانی پر رہی۔ 10 محرم الحرام کو، جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ کنارے لگی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اسی دن قبول ہوئی تھی۔ آسمان سے جنت سے اتارے گئے، نکالے گئے، آسمان سے اتارے گئے، اس زمین پر آئے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک سر اوپر نہیں اٹھایا تھا، آسمان نہیں دیکھا تھا۔ 40 سال تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان نہیں دیکھا تھا اور 40 سال تک روئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں
اور تمام دنیا کے انسانوں کے آنسو ترازی کو دوسرے پلڑے میں رکھے جائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو کا پلڑا جھک جائے گا. اتنا روئے تھے اور دعا کرتے رہے. عاشورہ محرم کو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی. اور یہ اعزاز بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو دیا گیا تھا کہ دعا کی تھی کہ جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے نام کے وسیلے سے دعا کی تھی. روایت ضعیف صحیح، کلام کرنے والے کلام بھی کرتے ہیں، لیکن کسی روایت کے روایت ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس پر یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ یہ حضور کی حدیث نہیں بلکہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. ضعیف ہونے سے روایت حدیث ہونے سے باہر نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حلال و حرام کے بعد میں، جائز ناجائز کے بعد میں روایت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس درجے کی ہے. یہ متواتر ہے یا مشہور ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے یا پھر جو ہے یہ حسن ہے، پھر حسن لعینہ ہے، حسن لغیرہ ہے. یہ جو تقسیم علماء نے کی ہے یہ روایت کرنے والے افراد کی دیانت، ان کی قوت حافظہ، ان کی ثقافت کو پیش نظر رکھ کر کے کیا ہے کہ یہ روایت کس درجے میں. لیکن ان تمام راویوں کے قوت حفظ میں کمی بیشی، ان کی ثقافت اور دیانت میں کمی بیشی کے ساتھ کسی روایت کو حدیث ہونے سے خارج نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ برحق ہے. اس کے بعد پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے. جب تک اس کو موضوع اور من گھڑت نہ کہا جائے وہاں تک اس کو حدیث ہونے سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے کوئی حرام و حلال کا مسئلہ متعلق نہیں ہے اس روایت سے. اس لیے فضائل کے بعد میں علماء نے فرمایا ہے کہ ضعیف روایت بھی قبول کی جاتی ہے. عاشورہ محرم کی فضیلت کے لیے جتنی روایتیں ملتی ہیں اپنی جگہ. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا عاشورہ محرم کو قبول. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی عاشورہ محرم کو جودی پہاڑ سے آ کر کے لگی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے جو نجات اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی وہ اسی عاشورہ محرم کو بنی اسرائیل کو نجات ملی. وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکے، وہاں سے جب ان کو راستہ ملا وہ عاشورہ محرم تھا. اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے. اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت آئے گی، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا تو عاشورہ محرم کو. اس مہینے کو اللہ نے احترام بخشا ہے. اور آپ اگر دیکھو گے تو اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے خون سے کوئی صفحہ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا. پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کے بعد سے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام کی زندگی آپ اگر دیکھ لو گے تو اسلامی زندگی میں، اسلامی تاریخ میں ہر دن آپ کو کسی نہ کسی کی شہادت کا واقعہ ملے گا. اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا تھا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. منکر ہیں جو حیات شہداء کے، جو لوگ شہیدوں کی زندگیوں کے منکر ہیں کہ شہید زندہ نہیں ہوتا، وہ لوگ ماتم کیا کرتے. اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو وہ زندہ جاوید. جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی زندگی اس زندگی سے مختلف ہے. ان کی زندگی اس زندگی سے مختلف ہے.
اس زندگی میں جس طرح ہمارے ساتھ حالات پیش آتے ہیں، دوسری زندگیاں اس سے مختلف ہوتی ہیں. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن جو ضروریات آج ہماری ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی وہ ضروریات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اسے وہاں زندہ رکھتا ہے. اب اللہ پاک اس کو کیسے زندہ رکھتے ہیں اور وہ کیسے زندہ رکھتا ہے، وہ ایک اللہ کا نظام ہے. اس دنیا میں آتا ہے، نظام بدل جاتا ہے. اب یہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، پیے گا نہیں تو مر جائے گا، سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا. یہ ایک مختلف زندگی ہے. برزخی زندگی اس سے مختلف ہوتی ہے کہ اس دنیا سے مر جانے کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قیامت تک برزخی زندگی. اللہ پاک نے انبیاء کو، شہداء کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو ایک الگ زندگی. محرم الحرام کے اسی مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے. 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے. پوری دنیا انسانیت میں کہیں آپ نے یکم محرم الحرام کو کسی کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا؟ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے. بتایا جائے تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے. حضور کا ارشاد مبارک ہے اور صحیح ترین روایت ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. لیکن ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس طرح. پچھلے ہفتے آپ نے سنا دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر کی موت نصیب فرما. دونوں کا بظاہر جمع ہونا ممکن تھا، ناممکن تھا، لیکن اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. ہر چیز اللہ کے لیے ممکن ہے. اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دی. بظاہر تیرے راستے کی شہادت کہ آدمی مدینہ منورہ سے کسی لشکر میں شامل ہو کر کے جائے اور کہیں کافروں سے جہاد کرتا ہوا شہید ہو تو یہ شہادت فی سبیل اللہ ہے. لیکن مدینہ منورہ کی موت نصیب ہو، ظاہر بات ہے دونوں میں بہت فرق ہے. لیکن اللہ پاک نے حضرت عمر کی دعا قبول فرمائی تو اللہ کے راستے کی شہادت بھی نصیب ہوئی. یعنی ایک مجوسی نے، آتش پرست نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضرت مسجد نبوی کی محراب میں مصلی پر حضرت عمر کو شہید کیا. دوران نماز حضرت عمر زخمی ہو کر گرنے لگے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی تک کھینچا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر کو نہیں سنبھالا، پہلے نماز مکمل کروائی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیا واقعہ پیش آیا. نماز پہلے مکمل کی گئی. 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. کسی شہید کی شہادت سے انکار نہیں. بہت بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ نے اس امت کو اعتدال دیا ہے. اور اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کی بھی ایک حد رکھی. خوشی منانے کی بھی ایک حد رکھی. آدمی اللہ کے احکام سے تجاوز نہیں کر سکتا. حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت فضل ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضور کے ساتھ تھے جب آپ مکہ فتح کرنے کے بعد مکے میں داخل ہو رہے. آپ کے ساتھ کوئی
بہت بڑا جرنیل نہیں تھا، کوئی فوجی بڑا افسر نہیں تھا، کوئی بڑا صحابی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ ایک آپ کا بھائی، آپ کے چچا کا لڑکا حضرت فضل تھے، جن کا نام بھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اور ایک غلام کے لڑکے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نے آزادی دی تھی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ولدیت کا رشتہ رکھتے تھے، غلام زادے جنہیں کہا جائے، حضور کے ساتھ تھے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت کر کے نکلے تھے، مکے والوں نے چین و سکون کی سانس نہیں لینے دی تھی، جب فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اس طرح کی حرکت کرنے لگے، اچھلنے کودنے لگے سواری پر، تو حضور نے فرمایا علیک یا اسامہ، علیک یا ولدی، کہ بیٹے اسامہ، میری شریعت میں خوشی کے موقع پر ناچنا حرام ہے۔ میں جو شریعت اور احکام اور دین لے کر کے آیا ہوں، اس میں خوشی کے موقع پر ناچنے کی گنجائش نہیں ہے، گانے بجانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس امت کو اللہ نے اعتدال دیا ہے اور احکام معتدل دیے۔ اسی طرح غمی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو احکامات دیے ہیں وہ بھی اعتدال کے ساتھ، وہ بھی اعتدال کے ساتھ احکامات دیے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے اس سے کتنی ہی محبت، کتنا ہی تعلق نہ کیوں نہ ہو، اور وہ شخص کتنے ہی بڑے مرتبے کا حامل کیوں نہ ہو، کسی کے بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے بھی بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ تمام انسانوں ہی کے نہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت جبرائیل نے جن کے دروازے پر 40,000 مرتبہ حاضری دی، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر نہیں بلایا، جیتے جی جنت نہیں دکھائی، جہنم نہیں دکھائی، اس عالم کی کسی کو سیر نہیں کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اتنا محبوب اللہ کے نزدیک کوئی شخص ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیا ربیع الاول کو ہم لوگ ماتم کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو حد ہو گئی، آپ کو حیرت ہوگی کہ 12 ربیع الاول پیدائش کے اعتبار سے اختلافی دن ہے۔ مورخین نے اختلاف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو، لیکن پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم وصال ہے، سب کا اتفاق ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کو کوئی اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں، کیا حضور کی زندگی کا آخری وقت کس طرح گزرا کبھی سنایا آپ کو؟ کہ آپ کی زندگی کا آخری وقت کیسا تھا اور کس حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ واقعہ کوئی سناتا ہے؟ اسی لیے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص شہداء کی سیرت بیان نہیں کرتا، جتنے اسلام میں شہداء گزرے ہیں، اگر ان کی سیرت بیان کرنا اس کا معمول نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کے، حضور کی زندگی کے آخری ایام، ابو بکر کی زندگی کے، عمر کے، عثمان کے، علی کے اور اجلہ صحابہ کرام کے
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور لوگوں کی شہادت اگر وہ بیان نہیں کرتا تو اس کے لیے محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کرنا جائز نہیں. حضور کا یوم وصال تو کوئی نہیں بیان کرتا، جب تاریخ آتی ہے کوئی بیان نہیں کرتا. حضرت عمر کی شہادت، حضرت ابو بکر کی وفات، حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں بیان کی جاتی. لوگوں کو تفصیلات معلوم بھی نہیں ہوں گی. اس لیے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ فتویٰ دینا پڑا کہ اس طرح تمام شہداء کو کبھی یاد نہ کرتے ہوئے عاشورہ محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنا، جبکہ اس کا اپنا معمول نہیں ہے شہداء کی سیرت بیان کرنے کا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مخصوص تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو ذکر کریں. اس لیے کہ دنیا کا مزاج بدل چکا ہے اور اسلام 3 دن کے بعد کسی کو سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا. صرف ایک وہ بیوہ عورت ہوتی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. شوہر اللہ کی اتنی بڑی نعمت کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شریعت کا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک اسے سوگ منانا ہے کہ وہ چوڑی نہیں پہنے گی، وہ کاجل نہیں لگائے گی، اپنے چہرے پر غازہ اور پاؤڈر نہیں لگائے گی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی، بھڑکدار کپڑے نہیں پہنے گی، زینت کی جتنی چیزیں ہیں مہندی نہیں لگائے گی، اور اپنے گھر سے جہاں وہ تھی شوہر کا انتقال ہوا 4 مہینہ 10 دن بلا مجبوری کے گھر سے نہیں نکلے گی. اس کے لیے تو یہ احکام ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نام رملہ تھا، ام حبیبہ کنیت تھی، رملہ نام تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا. ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. ملک شام کے خلیفہ بھی رہے اور خلیفہ ہونے سے پہلے ملک شام کے گورنر رہے حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں. ان کے انتقال کی خبر آئی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی. موت کی خبر آئی. موت کی خبر آنے کے بعد 3 دن جب مکمل ہوئے خوشبو منگوائی، اپنے چہرے پر اور جسم پر خوشبو لگائی اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے خوشبو لگائی ہے. اور پھر یہ بات فرمائی کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں. مجھے اس عمر میں جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور میری عمر یہ ہو چکی کہ 55-60 سال کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ میری عمر ہو گئی، مجھ کو خوشبو کی اور زینت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں نے یہ صرف اس لیے لگایا ہے تاکہ عملی طور پر میری ذات سے یہ چیز سامنے آ جائے اور دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ کسی کے وصال پر، کسی کی شہادت پر، کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک شہید، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، آپ کے نواسے تھے. جس دن حضور ان کو دیکھتے نہیں تھے حضور بے چین ہو جاتے تھے. جمعہ کے خطبے میں حضور نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دروازے سے حضرت حسن یا ایک موقع پر حضرت حسین اندر داخل ہوئے. حضور خطبہ دے رہے تھے، بچہ ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان سے چلتے ہوئے دونوں بچے آئے، حضور نے ان کو گود میں لے لیا اور گود میں لے کر جمعہ کا خطبہ دیا تھا.
گود میں لے کر جمعہ کا خطبہ دیا تھا. اتنا اللہ کے رسول کو ان سے تعلق تھا, اتنی محبت تھی. ظاہر بات ہے جو شخصیت حضور کو محبوب ہو وہ ہمیں محبوب ہے. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ, حضرت حسن کے متعلق حضور نے ایسے ہی ایک موقع پر فرمایا تھا, جب جمعہ کے خطبے میں وہ آ گئے تو حضور نے ان کو گود میں لیا, ممبر سے نیچے اترے, گود میں لیا, ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیا. اور ایک اسی موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی تھی, ابنی ھذا سید, کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین, کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. باغیوں نے گھر میں گھس کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, اسی حالت میں شہید کیا تھا کہ قرآن پاک پر ان کا خون گرا تھا. آج بھی قرآن پاک کا وہ نسخہ قسطنطنیہ کے عجائب خانے میں موجود ہے کہ پہلے پارے پر تلاوت کر رہے تھے, پہلے پارے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ آیت اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا, آج بھی محفوظ ہے. مدینہ منورہ میں باغیوں نے پانی بند کر دیا, گھر سے نکلنا, مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا, اور پھر پیچھے سے دیوار پھاند کر کے جو حفاظت پر مامور لوگ تھے ان کو دھوکہ دے کر اندر گئے اور جا کر کے ان کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو فتنہ شروع ہوا ہے تو پھر صورتحال یہ تھی کہ حضرت علی ایک طرف اور حضرت معاویہ ایک طرف, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, دونوں طرف تابعین تھے, اور جنگ ہوئی, جنگ صفین, جس کے متعلق آتا ہے کہ اس میں 80,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. دونوں طرف شہداء کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی. اسلام کا یہ قاعدہ ہے, اس طرح کے واقعات نہیں بیان کرنا چاہیے. ایک طرف دونوں طرف صحابہ کرام تھے, دونوں طرف تابعین تھے, اور جنگ ہوئی تو پھر صورتحال یہ تھی کہ حضرت علی ایک طرف اور حضرت معاویہ ایک طرف, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, دونوں طرف تابعین تھے, اور جنگ ہوئی, جنگ صفین, جس کے متعلق آتا ہے کہ اس میں 80,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. دونوں طرف شہداء کی تعداد 80,000 کے لگ بھگ تھی. اسلام کا یہ قاعدہ ہے, اس طرح کے واقعات نہیں بیان کرنا چاہیے. اس سے لوگوں میں ان بزرگ ترین شخصیتوں کے متعلق کسی نہ کسی درجے میں کمی آتی ہے. اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے, صحابہ کرام کے آپس کے جھگڑے. لیکن مسلمانوں کی جب یہ دو جماعتوں میں اختلاف ہوا اور اتنی بڑی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو صلح کرانے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور کی یہ پیشن گوئی یہاں پوری ہوئی تھی. فرمایا تھا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین, دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں اللہ ان کے ذریعے صلح کروائے گا. اور صلح ہوئی, جھگڑا ختم ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دردناک شہادت ہے. ایک زمانہ گزر گیا, آج پہلا دن نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا آج پہلا دن, کل دوسرا دن اور اتوار کو تیسرا دن, ایسا نہیں ہے. شہادت ہوئی, ایک زمانہ ہو گیا. اور شہید کو اللہ جو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. بخاری شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوں, پھر اللہ پاک مجھے زندگی دے, پھر شہید ہوں. اللہ مجھے پھر زندگی دے, پھر شہید ہوں. اللہ مجھے پھر زندگی دے, پھر شہادت کا مقام پاؤں. آپ نے فرمایا کہ ایک شہید جنت میں جانے کے بعد جب اپنا مقام و مرتبہ دیکھے گا, اللہ نے اتنا بلند مقام, اتنا زبردست مقام عطا فرمایا ہے, تو کوئی جنتی جنت سے دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا, لیکن شہید یہ عرض کرے گا کہ اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے, ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے.
پھر شہید ہو کر کے اور سرخروئی کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا. اتنا بڑا مقام شہادت کا ہے. اس لیے کسی شہید کی شہادت اور کسی شہید کے مقام و مرتبے سے انکار نہیں، لیکن جس شریعت پر ہم ایمان لائے، جن احکامات کے ہم مکلف ہیں، اس شریعت میں ان احکامات کے اندر 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں. ابھی میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، کسی نے پرچی دی کہ عاشورہ محرم کو کیا کرنا چاہیے، کاروبار کے متعلق آپ بتلائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ عاشورہ محرم کو کاروبار کیوں بند کرتے ہیں؟ کل ایک صاحب آئے دارالفتہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے، اسی دوران انہوں نے کہا کہ تہوار ہے نا، اتوار کے دن تہوار ہے. میں نے کہا کیسا تہوار؟ بولے محرم کا. میں نے کہا یہ تہوار نہیں ہے. آپ دیکھنا عاشورہ محرم کو کوئی اسے تہوار سمجھ کر اپنا کاروبار بند کرتا ہے اور کوئی اسے ماتم کا دن سمجھ کر کے اپنا کاروبار بند کرتا ہے. آپ کا بھی کاروبار ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنا کاروبار کیوں بند کرتے ہو؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. آپ دیوانے اور پاگل تو نہیں ہو، یا دنیا سے اتنے زیادہ بے رغبت اور زاہد تو نہیں ہو گئے کہ اب چلو کاروبار بند کرو، اپنے کو کیا لینا دینا ہے دنیا سے. کسی جذبے کے پیش نظر کاروبار آپ نے بند کیا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کاروبار نہیں بند کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے. ان کو خوشی بھی نہیں، ان کو غم بھی نہیں، لیکن لوگوں کی طرف سے ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ بولیں گے اس کا پیٹ تو اتنا بڑا ہے کبھی بھرتا نہیں، جمعہ تو جمعہ چلاتا ہے، محرم کو بھی 10 محرم کو بھی چلا رہا ہے. اسلامی اعتبار سے کاروبار بند کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے. آپ اگر جاری رکھنا چاہیں جاری رکھ سکتے ہیں. مصیبت آتی ہے تو کارخانے پر، سائزنگ پر یہی بند ہوتا نا. کرانے کی دکان بند رہتی ہے، ہوٹل بند رہتی ہے. عاشورہ محرم کو لوگ ٹھیل گاڑی پر جو کبھی کاروبار نہیں کرتے وہ بھی کاروبار کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. سارے کاروبار دنیا کے چلتے رہتے ہیں. بند ہوتا ہے تو کارخانہ، بند ہوتا ہے تو سائزنگ. ایسے ہی نا آفسیں کھلی رہیں گی، بازار پر رونق رہیں گے، ساری دنیا خرید و فروخت کرتی رہے گی، سارے کاروبار چلتے رہیں گے. بند ہوتا ہے تو کارخانہ بند ہوتا ہے، بند ہوتا ہے تو سائزنگ بند ہوتی ہے. شاید پوچھنے والے کے ذہن میں یہ نہیں تھا، وہ صرف کارخانے کو ہی کاروبار سمجھتا ہو، ورنہ پوری دنیا کا کاروبار تو چلتا رہتا ہے کہ نہیں چلتا. آپ کو اس بات کا حکم نہیں ہے شرعی طور پر کہ آپ کاروبار بند کریں. آپ معمول کے مطابق جاری رکھنا چاہیں جاری رکھ سکتے ہیں، جیسے دنیا جاری رکھتی ہے. سب کے کاروبار چلتے رہتے ہیں. اس لیے یہ کوئی خوشی کا دن بھی نہیں ہے اور ماتم کا دن بھی نہیں ہے کہ ہم سوگ منائیں. حضرت حسین کی شہادت پر صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی. آج کوئی ماتم کا دن نہیں کہ چلو 3 دن تک ماتم کریں. 3 دن گزرے زمانہ ہو گیا. آپ کو محبت ہے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ان کی سیرت پڑھیے، اور کس جذبے کے پیش نظر اس راستے پر اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نکلے تھے، اور کیوں شہادت کو قبول کر لیا، واپس ہونا قبول نہیں کیا. کیا بات تھی؟ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، من مانی زندگی آپ اللہ کے حکم پر قربان کریں نا. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آسائشوں کو حق کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں آپ اگر حق پر ہیں تو آپ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. ہوتا یہ نہیں ہے. آدمی باطل پہ بھی رہتا ہے تو اڑا رہتا ہے. حق لینے والے بیچارے پریشان رہتے ہیں، حقدار کو حق نہیں دیا جاتا، خود باطل پر ہے. اس کو قربانی نہیں دینی چاہیے.
اس لیے اسلام میں اللہ نے اعتدال دیا ہے، خوشی میں بھی اعتدال، غمی میں بھی اعتدال۔ آج کوئی یہ غم کا موقع نہیں ہے، اور ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے جیسے لوگوں نے کہا کہ تہوار ہے، تہوار نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، ان کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ اس درجے کا ہے کہ جس سینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہ ہو، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ سینہ تاریک ہے، لیکن اللہ کا حکم مقدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات برحق ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی۔ ابھی عاشورہ محرم کو آپ دیکھیے کس درجے کا خرافات ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا دن جو لوگ مناتے ہیں، اور اس دن آپ ان کے گھر کی عورتوں کو دیکھو کیسے کیسے کپڑے پہن کر کے وہ نکلتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ جو لوگ اس دن کو حضرت حسین کی شہادت کا دن کہتے ہیں، ان نوجوانوں کو دیکھ لو مارکیٹ میں روڈوں پر کس طرح جھینگا مستی کرتے رہتے ہیں۔ شہادت کا دن تو نام کے لیے، ورنہ جو کام کیے جاتے ہیں وہ سارے کام ایسے ہیں جیسے حضرت حسین کی شہادت پر ان کو خوشی تھی۔ عورتوں کو دیکھو بن ٹھن کر کے نکلتی ہیں، میلے ٹھیلے میں جانا، لڑکوں کو دیکھو بن ٹھن کر کے نکلتے ہیں اور سڑکوں پر جھینگا مستی کرنا، ہول اپاڑ کرنا، شور شار کرنا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کیا کسی کے گھر میت ہو تو وہ ایسے کرتا ہے؟ کسی کے یہاں اگر میت ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کی محبوب شخصیت کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ اس طرح اس دن کو مناتا ہے؟ یہ تو ہم لوگوں نے غم منانے کا نیا طریقہ ایجاد کیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شہر کے لوگوں کو۔ ایک زمانہ تھا تعزیہ بننے کی دھوم تھی، 10 دن یہ ایسے گزرتے تھے کہ روزانہ رات میں دیکھو لوگ ٹولیوں کی شکل میں نکلتے تھے، گلی گلی میں تعزیہ بنتی تھی، اور ایک زمانہ تھا کہ ڈھول نہیں بڑی ڈھول بجا کرتی تھی۔ غم اس طرح مناتے تھے کہ 10 دن تک ڈھول بجاتے تھے۔ غم منانے کا یہ بھی عجیب طریقہ تھا۔ آج اللہ کا کرم ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی، کنارے کنارے جو ہے آج بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز باقی ہے۔ تعزیہ بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جا کر ماتم کرتے ہیں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ سواری اٹھتی ہے، سواری اٹھتی ہے، اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب فلاں وقت آتا ہے فلاں تاریخ کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک ان کے جسم میں حلول کر جاتی ہے، بھنگی کے جسم میں، چمار کے جسم میں، بے نمازی، شرابی، ایسے لوگوں کے جسموں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک حلول کرتی ہے۔ یہ ان بے وقوف لوگوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو ہمارے شہر میں قاضی صاحب نہیں ملے تھے، کوئی بڑا عالم نہیں ملا تھا، کوئی متقی پرہیزگار شخص نہیں ملا تھا، کسی مسجد کا امام، مؤذن، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی قاری نہیں ملا تھا۔ مسلمان بھی جانے دو، ہم نے اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کو سواری آتی جن کے پاس ایمان بھی نہیں، اور پھر یہ کہ ڈھول کی تھاپ پر آتی ہے اور لیمو کی کاٹ پر، یہ حال ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی موڑ، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اسلامی تاریخ میں کوئی بھی بڑے سے بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہو، جب وہ دن آئے آپ اس کی تاریخ پڑھیے، آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے پیغام اور احکامات کیا ہے۔ ہم نے اسلام قبول کیا، اللہ کے احکام کے پابند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے پابند ہیں، اس سے ہٹ کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے عاشورہ محرم نہ کوئی خوشی کا دن ہے نہ غمی کا دن، اس لیے نہ خوشی کے سبب کاروبار بند کریں گے اور نہ غمی کی وجہ سے کاروبار بند کریں گے۔
اب آپ کو اختیار ہے، آپ کاروبار جاری رکھنا چاہیں جاری رکھیں، اور اگر لوگوں کی ملامت سے آپ، لوگوں کے تان و تشنی سے آپ گھبرا جاتے ہوں، خوف کھا جاتے ہوں، اور لوگوں کی وجہ سے آپ کاروبار بند کرتے ہوں، آپ کے دل میں خوشی بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے، تو شریعت آپ کو کاروبار بند کرنے پر کوئی مطعون بھی نہیں کرے گی۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اسلامی احکامات بہرحال مقدم، حدیث فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام اور احکام اسلام ہمیشہ غالب رہیں گے، دوسری چیزیں مغلوب ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ لیں۔